بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے سے پہلے کی مسنون دعا کی تفصیل۔ اگر اس دعا کو سوچ سمجھ کر اور دل کو حاضر کر کے پڑھا جائے تو اس کے اثرات اور نتائج پائیدار ہوں گے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی روح اپنے نفس کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اسے بطور امانت تیرے پاس رکھ دیا۔ وجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ یعنی اپنی نیت اور ارادہ تیری طرف کر دیا، اپنا رخ تیری طرف کر دیا، تیری طرف متوجہ ہو گیا، یعنی تجھ سے ملنے والی خیر کا طلب کرنے لگا۔ وفوضت امری الیک، اور اپنے سارے امور تیرے حوالے کر دیے کہ تو ہی اس کی کفالت کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ یا معاملات سب تیرے حوالے کر دیے، یا پھر کوئی خاص معاملہ جو اس وقت مجھے پریشان کر رہا ہے، کسی کی زیادتی، کسی کام میں رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی الجھن، کوئی بے چینی، اولاد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، کوئی اٹکا ہوا کام، کوئی خوف، کوئی بھی چیز جو آپ کو ہنٹ کر رہی ہو، مضطرب کر رہی ہو، ساری پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دو، ایسے جیسے کسی چیز کو لپیٹ کر آپ نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ مجھ سے نہ ہو سکا، سارا مسئلہ اللہ کے روبرو بیان کر کے اس سے مدد مانگیں اور خود آرام کی نیند سو جائیں، اس توکل کے ساتھ کہ میرے اللہ کے اذن سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، الجا پناہ لینا، میری پشت نے تیری طرف پناہ لی۔ جب ہم اپنی پشت کو کسی چیز پر ٹیک لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، ہمارے بازوؤں کا بھی بوجھ ہوتا ہے، سر کا بھی بوجھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم لیٹ جاتے ہیں، ٹیک لے لیتے ہیں، خاص کر بیک کو سپورٹ دے دیتے ہیں تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہمارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو میں نے تیری حفاظت کی طرف پناہ لی، تیری قوت کی طرف پناہ لی، یعنی تو اس آنکھ کے ساتھ میرا پہرا دے جو سوتی نہیں ہے۔ مراد اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، میں نے یہ سب رغبت کے طور پر کیا، یعنی تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کیونکہ اے اللہ تجھ سے بھاگ جانے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، جہاں بھی جاؤں گا تجھے ہی پاؤں گا، اور تیری سزا سے جائے پناہ نہیں ہے مگر یہ کہ تیری درگزر اور تیری مغفرت کی طرف پناہ لی جائے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، میں اس کتاب پر ایمان لاتی ہوں جو تو نے جبرائیل کے ذریعے نازل کی اور اپنے نبی پر اتاری۔ جو بھی اس دعا کو پڑھ کے سویا اور اس رات وہ فوت ہو گیا تو گویا وہ فطرت اسلام پر فوت ہوا، نبی کی سنت پر فوت ہوا، بحیثیت مسلمان کے فوت ہوا، اور اگر صبح زندہ اٹھ گیا تو نبی کی سنت زندہ کرنے کا اجر پائے گا۔ ہمارا نبی اپنی امت کے لیے خیر کے حریص تھے کہ ان کے معاملات دنیا اور آخرت میں درست ہوں، لہٰذا ہمیں رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کو کم اہم نہیں سمجھنا چاہیے اور ان سنتوں پر عمل کو اپنا معمول بنانا چاہیے، جیسے کہ باوضو ہو کر سوئیں، بستر کو دوپٹے کے پہلو سے 3 بار جھاڑیں، دائیں ہاتھ پر دائیں کروٹ سونا، دعائیں پڑھنا، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ کافرون، معوذات، تسبیحات فاطمہ، سورۃ ملک اور سورہ سجدہ۔ اے مجھے رات کو سلانے اور دن کو جگانے والے رب، مجھے سونے جاگنے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔